والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ہمارے دو قاعدے مکمل ہو گئے ہیں. جو 5 بڑے قاعدے تھے اس میں سے 2 بات ہو گئے ہیں اللہ کے کرم سے. اب تیسرے قاعدے میں ہم داخل ہوں گے. یہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر. المشقۃ تجلب التیسیر. ہم اس تیسرے قاعدے میں اب جو ہے داخل ہوں گے. آج اسی قاعدے کی آپ کے سامنے جو کہ تیسرا بڑا قاعدہ ہے اسی کی آج آپ کے سامنے شرح کی جائے گی. اس کی تمہید کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ بات پہلے عرض کرتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ یہ قاعدہ شریعت کے اندر بڑا عظیم قاعدہ مانا جاتا ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ دین کے اندر بالکل بدیہی طور پر یعنی تواتر کے ساتھ یقین کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ ہمارے اس اسلام کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر عمل کرنا کسی کے لیے مشکل ہے. دین کے اندر کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کوئی ناقابل عمل چیز نہیں ہے. دین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کی سب قابل عمل ہے. یہ دین کے بارے میں ہمارا یقین ہے. اسی کی تمہید میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایسا بنایا ہے کہ جہاں دیکھو ان کے لیے طرح طرح کی پابندیاں ہیں، طرح طرح کی پابندیاں ہیں. یہ مت کرو، یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ، ایسے رہو، یہ مت پہنو. یعنی جہاں دیکھو وہاں مت گھومو، وہاں مت جاؤ، کسی فلاں کے ساتھ مت ملو. جہاں دیکھیں گے وہاں آپ کو کیا ملیں گی؟ پابندیاں ہی پابندیاں ملیں گی، پریشانیاں ہی پریشانیاں ملیں گی. اس میں صرف مشقت ہے، آسانی کہیں نہیں. یہ خیال عام طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے اسلام کے جو دشمن ہیں ان کی طرف سے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس طرح سے دیکھنا چاہتا ہے، اتنی ان کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، ان کی اتنی اس کے لیے جو ہے ان کے لیے قید ہے، پابندیاں ہیں. ان کے لیے ہر طرح سے جہاں کہیں بھی رہیں وہ مختلف احکام کے گھیرے میں رہتے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حکموں کے گھیرے میں رہتے ہیں. آزادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسلام. یہ قاعدہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اسلام ہم کو آسانی دیتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا. یہ جو کہا جاتا ہے یہ غلط ہے. اسلام کے اندر قیود بھی ہیں، اسلام کے اندر احکام بھی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ قیود ایسے نہیں ہے کہ بندہ اپنے ارادے یا اپنے اختیار سے کوئی چیز نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک ریموٹ کنٹرول جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں جیسا چاہتا ہے ویسے بندے کو گھما رہا ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. بلکہ معاملہ یہاں صرف یہ ہے کہ بندہ اپنے ارادے سے سارے کام تو کرتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ گائیڈ لائن ہے. قید نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یعنی بیڑیاں نہیں ہیں، بلکہ زندگی کیسے گزارنا چاہیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کچھ گائیڈ لائن دیے گئے ہیں. اس کے لیے کچھ ہدایات ہیں، کچھ رہنمائیاں ہیں. یہ ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم قید کا نام نہیں دے سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی رہنمائی آئی ہوئی ہے وہ انسان کی فطرت کے موافق ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہ جانتا ہے کہ انسان کتنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے اور کتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے اس نے اسلام کو اسی بات کا مکلف بنایا ہے جتنا وہ آسانی سے برداشت کر سکتا ہے. جہاں کوئی چیز اس کی برداشت سے آگے آنے لگتی ہے وہیں اس قاعدے کی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر کسی ایسی چیز کی پابندی آ جائے جو اس کے بس میں نہ ہو، اس کی طاقت میں نہ ہو، اس کی قدرت میں نہ ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. اسی کے لیے ہم نے یعنی فقہاء اسلام نے یہ قاعدہ نکالا ہے جو اسلام کے مزاج کے بالکل موافق ہے. اور اس کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں اسلامی عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اللہ کے حقوق کے ساتھ بھی، بندوں کے حقوق کے ساتھ بھی فیصلہ کرتے ہوئے بھی، اور اپنے ذاتی جو مسائل انسان کے ہوتے ہیں اس کو بھی اپناتے ہوئے بھی ہمیں اس قاعدے کی ضرورت پڑتی ہے. ہم اس قاعدے کی شرح کرنا چاہتے ہیں اب آپ کے سامنے. سب سے پہلے ہم مشقت کسے کہتے ہیں؟ مشقت کسے کہتے ہیں؟ المشقت. عربی میں ہم نے لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ المشقت. مشقت کہتے کسے؟ جی، مشقت کسے کہتے ہیں؟ ہاں
بھی کام جس میں محنت ہو اس کو مشقت کہیں گے. جی ہر کام جس کے اندر پریشانی تھوڑی سی ہو محنت ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مشقت کہیں گے. اور بولیے ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں اللہ کوئی شک نہیں آپ کو. پریشانی ہو ہاں نارمل سے کچھ زیادہ ہو یہ پریشانی ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پریشانی کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مشقت کہتے ہیں. اردو میں جب ہم کہتے ہیں تو اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ پریشانی. کوئی بھی پریشانی یا مشقت کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے یہ دو قسمیں اپنے ذہن میں رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. اصل ہر پریشانی آسانی نہیں لاتی ہے. اس کے لیے مشقت سے مراد یہاں کون سی مشقت ہے؟ پریشانی کون سی پریشانی ہے یہ؟ اس کے لیے یہ ذہن میں لانا ضروری ہے کہ مشقت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو عربی میں کہتے ہیں المشقت العادیہ اور دوسرے کو کہتے ہیں المشقہ غیر العادیہ. میں اردو میں آپ کے سامنے اس کی شرح کر دیتا ہوں. ابھی جو انہوں نے کہا ایک ہے نارمل پریشانی تو ہوتی ہے لیکن اس پریشانی کو برداشت کر کے اس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے. آپ اپنے گھر سے یہاں تک آئے ہیں پریشانی ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ ہو سکتا ہے کہیں اور جانے کا کچھ موڈ بن رہا ہو سونے کا بن رہا ہو کوئی اور چیز ہو رہی لیکن تھوڑی بہت پریشانی اٹھا کر کے یہاں تک آئے ہیں. اس کو کہتے ہیں نارمل. المشقہ العادیہ کا مطلب کیا ہے؟ ایسی پریشانی جو نارمل ہے جو انسان آسانی سے برداشت کر لیتا ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے وہ چیز. ٹھیک ہے اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے. ایسی پریشانی جو نارمل ہے ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی انسان دنیا میں پریشانی اٹھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. کھانا بھی ہاں منہ میں لے جانے کے بعد چبانا پڑتا ہے اس میں بھی پریشانی ہوتی ہے. پریشانی ہوتی ہے دنیا میں رہنے کے لیے اس نے کچھ پریشانی تو برداشت کرنا ہے لیکن یہ پریشانی کیسی ہے انسان کی جو اس کی زندگی کے ساتھ نارمل ہے. اسی کو مشقہ عادیہ کہتے ہیں. یعنی نارمل انداز میں ہر انسان اس پریشانی کو برداشت کرتا ہے رہتا ہے اور اس کے ساتھ آسانی سے رہ بھی سکتا ہے. ایسی پریشانی نہیں ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہو. یہاں مشقت سے مراد یہ مشقت نہیں ہے. نماز پڑھنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے روزہ رکھنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے صبح فجر کے ٹائم اٹھنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے اور حج کرنے کے لیے بہت لمبا سفر کر کے اتنی بھیڑ میں جا کر کے حج کرنا آسان نہیں ہوتا. پریشانی وہاں بھی ہوتی ہے. پریشانیاں اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں ہر ایک میں ہے مشقت ہر ایک میں ہے. مشقت کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ مشقت کیسی ہے جو انسان کی نارمل حالت سے کام یعنی انسان اس کو آسانی سے برداشت کر سکتا ہے رہ سکتا ہے اس کے ساتھ. عام لوگ بھی اس کو برداشت کرتے ہیں. ایک مسلمان بھی برداشت کر کے آسانی کے ساتھ رہ سکتا ہے. ایسی مشقت یہاں مراد نہیں ہے. یعنی یہ مشقت کوئی آسانی نہیں جائے گی. اگر کسی شخص کو فجر کے ٹائم اٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تو ایسا نہیں کہ اس کے لیے آسانی آئے گی کہ وہ 10 بجے بھی پڑھ سکتا ہے کوئی بات نہیں. ایسا معاملہ نہیں ہوتا. یعنی ایسی پریشانی آسانی نہیں لاتی. ٹھیک ہے. دوسری کیا ہے؟ ایسی پریشانی جو انسان کی نارمل حالت سے زیادہ ہے. نارمل حالات میں انسان اس طرح کی پریشانی برداشت نہیں کرتا ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے دو درجے کہا جاتا ہے. نارمل حالت سے زیادہ پریشانی ہو اس کو یہ مشقت غیر عادی کہلاتی. اصل میں یہ عادی عربی میں جو ہم کہتے ہیں انگلش میں صرف نارمل کہتے ہیں. نارمل سے زیادہ ہے پریشانی زیادہ ہے. اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم کو
پیر میں تکلیف ہو رہی ہے. نارمل حالت کیا ہے؟ انسان کھڑا ہے تو اس کو پیر میں تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی حالت کھڑے ہونے کی بھی ہے، بیٹھنے کی بھی ہے، سونے کی بھی ہے، ہر حالت ہوتی ہے. اگر اس کو 5 منٹ 10 منٹ کھڑا ہونا ہے نارمل حالت ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو پریشانی ہے جس کی وجہ سے کھڑے ہونے میں اسے کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف. تو ایسی پریشانی جو انسان کی نارمل حالت سے زیادہ ہو، اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے یعنی بہت اونچا درجہ ہوتا ہے. اردو میں لکھ دوں یا عربی میں؟ ابھی میں لکھ دوں. اس پریشانی کی دو قسمیں ہوتی ہیں جو انسان کی نارمل حالت سے زیادہ ہوتی ہیں. ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ ہے کہ اس پریشانی میں اگر اسے آسانی نہیں دی گئی تو انسان کی اپنی جان کا کوئی خطرہ ہو، اس کے مال کا کوئی خطرہ ہو، جان کے تعلق سے بھی نقصان کا خطرہ ہو، جیسے بیمار ہو جانے کا ہے، تکلیف بہت زیادہ بڑھ جانے کا ہے، بیماری کے اضافہ ہو جانے کا ہے. انسان کی جو نارمل حالت ہوتی ہے اس میں زیادہ فرق پڑنے والا ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ مشقت غیر عادیہ میں پہلی قسم جو اونچے مرتبے کی. اور یہی ایسی مشقت ہے جو کیا چاہتی ہے؟ آسانی چاہتی ہے. یعنی اس پریشانی کی وجہ سے اگر ہم اس پریشانی کے ساتھ یہ عبادت کریں گے، یہ پریشانی اٹھا کر کے ہم یہ کام کریں گے تو اس سے یا تو ہمارا جان کا نقصان ہو سکتا ہے یا مال کا نقصان ہو سکتا ہے. جان میں مکمل جان کا تو نہیں، لیکن کوئی چیز بیماری بڑھ سکتی ہے، بیمار ہے تو، یا یہ کہ کوئی ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے، پیر کی تکلیف بڑھ سکتی ہے، کوئی بھی کسی طرح کی پریشانی میں اضافہ ہو سکتا ہے اس کی جان کے تعلق سے یا اس کے مال کے تعلق سے. یہ پریشانی انسان کو کیا چاہتی ہے؟ آسانی چاہتی ہے. جیسے بہت عام مثالیں ہیں عبادت کے تعلق سے. اگر کسی شخص کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے. کیوں؟ پیر ٹوٹا ہوا ہے، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے رکھی ہے، آپ پیر موڑ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر نے منع کیا، کوئی بات نہیں، ہم ویسے ہی پیر کو موڑ کر کے نماز پڑھیں گے. ظاہر سی بات ہے یہ زخم کبھی اچھا نہیں ہوگا تو ممکن ہے پورا پیر ہی خراب ہو. یہ نقصان جو کہاں پہنچ رہا ہے؟ اس کے جسم کو پہنچ رہا ہے. کسی شخص کی اتنی پریشانی ہے، اتنا ٹھنڈا موسم ہے کہ اگر اس نے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا تو جان بھی جا سکتی ہے یا نزلہ زکام کا شکار ہو سکتا ہے. کبھی اگر پہلے سے ہی نزلہ زکام ہے تو بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے. تو یہ مشقت ایسی ہے جو عادی ہے. ٹھیک ہے، یہی مشقت جو ہے یہاں مقصود ہے. ایک اور تھوڑی غیر عادی مشقت ہوتی ہے لیکن اس میں خطرہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے. صرف اتنا خطرہ ہے، پریشانی ہو رہی ہے تھوڑی سی، لیکن تھوڑی سی تکلیف ہوگی بس، لیکن ہمارا جسم کا کوئی بھی حصہ بیکار نہیں ہوگا، بیماری کے اضافے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم کو تھوڑی کیا ہو جائے گی اس کی وجہ سے تکلیف ہو جائے گی یا سر میں تھوڑا درد آ جائے گا. اگر ہم یہ کام کریں گے، یہ عبادت کریں گے یا یہ پریشانی اٹھائیں گے تو ہمارے جسموں کو تھوڑی بہت تکلیف تو آئے گی، لیکن یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے جس سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو یا جان جانے کا خطرہ ہو. وہ اس طرح کی اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، یہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. اس سے پہلے ایک مرتبہ ایک سوال بھی اس طرح کا ہوا تھا رمضان کے مہینے میں. اگر کسی شخص کو گیس کی بیماری ہے تو رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے دوپہر بعد عام طریقے سے سر میں درد ہو جاتا ہے، سر میں تھوڑا درد ہو جاتا ہے، یہ عام طریقے سے ہوتا ہے.
भूख ज़्यादा देर तक अगर रहती है तो उनको सर में दर्द शुरू होता है। लेकिन ये दर्द बहुत मामूली सा होता है, उससे किसी बीमारी का कोई इजाफे का कोई मसला नहीं, बीमारी पैदा होने का मसला नहीं, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है सर के दर्द को, और रोज़ा हो रखा। परेशानी है, आम लोगों को रोज़ा रखने में सर में दर्द नहीं होता। इंसान की जो नॉर्मल हालत है उसके लिहाज से रोज़ा रखने की वजह से सर में दर्द नहीं होता। लेकिन जो आदमी बीमार है, गैस की बीमारी है, तो उसको दोपहर बाद सर में क्या हो सकता है, दर्द। वो भी कोई जरूरी नहीं, लेकिन दर्द हो सकता है उसको। अगर किसी शख्स को सर में दर्द हो रहा है और ये कह रहा है मुझे परेशानी है रोज़ा रखने की, क्या शरीयत की तरफ से ये आसानी है कि हम रोज़ा छोड़ करके हर रोज़ के बदले में एक दिन का खाना खिला दिया करें, तो ये जायज़ होगा या नहीं? ये एक मसला। ये मशक्क़त भी आसानी नहीं लाती है, ठीक है। यानी थोड़ी बहुत तकलीफ बर्दाश्त करके अगर आदमी काम कर सकता है, कोई इबादत कर सकता है, तो ये मशक्क़त भी आसानी नहीं लाती है। वहाँ उसको थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करके वो काम करना चाहिए। भाई जैसे मैं बताता था, तो हज के दिनों में कैसे भी परेशानी होनी ही है। उसको तवाफ करने जाएगा, जो भी तवाफ किए हुए हज के दिनों में जानते हो कितनी परेशानी होती है, और हम भी जमरात करने जाए कितनी परेशानी होती है, भीड़ की वजह से उसको झेलना पड़ता है उसको। लेकिन ऐसी परेशानी है जिससे इंसान की न बीमारी के बढ़ने का कोई खतरा है, न बीमार होने का खतरा है, न किसी और चीज का उसके जिस्म या उसके माल के ताल्लुक से कोई खतरा तो नहीं है उसको। हाँ, जवान आदमी है वो परेशानी बर्दाश्त करके इस काम को अंजाम दे सकता है, इस्लाम ने यहाँ कोई आसानी उसको दी नहीं। हाँ, अगर वो बुढ़ापे की वजह से गया तो ये डर है कि बीच में कुचल करके मर जाएगा, वहाँ ये इजाजत दे रखे कि दूसरा आदमी उसकी तरफ से कंकड़ी वो पहले वाले में आ जाएगा। तो ये जो यहाँ हमने कहा अल-मशक्क़त तजलिबुत तयसीर, ये सिर्फ किसके अंदर आता है, इस एक किस्म में आएगा बस। आम जो नॉर्मल दर्जे की मशक्क़त होती है उसमें नहीं आता। ऐसी मशक्क़त जिसमें तकलीफ थोड़ी बहुत होती है लेकिन कोई जानी माली या जिस्म के या बीमारी के बढ़ने का कोई खतरा, इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, वहाँ भी ये चीज जो है आसानी नहीं आती है। थोड़ी बहुत परेशानी इंसान को तो होगी ही। ठीक है, अब ये मशक्क़त तो समझ में आ गया नहीं? हाँ, कौन सी मशक्क़त आसानी लाएगी ये समझ में इंशाअल्लाह आ गया। أو ماله من زراع أو نقصان أو تلف कोई बर्बाद हो जाना। जैसे जिस्म है हमारा, ये पूरा हाथी करना, यहाँ पे जख्म है, अगर आज इलाज करके इसको सही नहीं किया गया तो पूरा जिस्म क्या हो सकता है, सड़ने की वजह से हो सकता है कि पूरी उंगली को ही काटना पड़े, पूरे हाथ को काटना पड़े। तो ये परेशानी ऐसी है, डॉक्टर ने कहने के बाद पानी नहीं करना चाहिए, उसने पट्टी बांध दिया। हमारे लिए जरूरी है कि हम वजू करें, वजू करते हैं इसको धोना क्या है हमारे लिए जरूरी है। अब हम इसको क्या करते हैं, पट्टी खोल करके धोते ही हैं हर वजू के अंदर, तो फिर ये जख्म अच्छा नहीं हुआ तो सड़ करके फिर हो सकता है कि हमको हाथ ही काटना। ये ऐसी मशक्कत है जो इंसान को उसके जिस्म के लिहाज से या उसके मेल माल के लिहाज से कहीं ना कहीं उसको परेशानी में डालने वाली चीज है। उसकी वजह से इस्लाम ने ये आसानी दे रखी है कि उसके लिए आसानी पैदा की जाएगी, आसानी पैदा की जाएगी। ये किसके बारे में हो गया, अल मशक्कत। मशक्कत से कौन सी मशक्कत मुराद है, सिर्फ यही एक दर्जा, ऐसी परेशानी जो नॉर्मल नहीं है और उसमें भी नॉर्मल न होकर के इतनी ज्यादा होती है कि उसकी वजह से उसका कोई जानी या माली नुकसान हो सकता है, बीमारी के बढ़ने का खतरा उसके लिए हो, तभी जाकर के ये परेशानी कहलाती है, आसानी लाती है। वरना हर इंसान क्या चाहता है, आसानी चाहता है। नहीं, इम्तिहान देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम इम्तिहान देना, और सब परेशानी उठा करके इम्तिहान दो देते हैं। उसके बाद दुनिया का दूसरा मुश्किल काम होता है जो इंसान की जिंदगी का, वो भी एक इम्तिहान होता है, शादी करना। लेकिन हर किसी को इस इम्तिहान से भी क्या करना पड़ता है,
करना भी पड़ता है। शादी लगा कितने आराम से रहेगा, आराम से जो कोई पूछने वाला नहीं है, जब चाहे घर जाएंगे, जब चाहेंगे आएंगे, जब चाहेंगे सफर करेंगे, कोई मसला नहीं है, ना बीवी का मसला ना बच्चे का मसला, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये ऐसी परेशानियां हैं जो इंसान बर्दाश्त करता है, उसको बर्दाश्त करना चाहिए। तजलीबों के माने होते हैं खींचने के। मिम्मा यखाफु मिन्हु मिन अलमिन फिल जिस्म अव वजइन फिर रास, यानी जिस्म में कोई तकलीफ या सर में तकलीफ उसकी वजह से होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे तो आपके पैर सूजे, लाजमी तौर पर तकलीफ होती थी आपको खड़े खड़े जो नमाज पढ़ते। लेकिन ये ऐसी तकलीफ थी जिसकी वजह से जिस्म के अंदर कोई परेशानी, कोई बीमारी या जो है कोई ऐसी मशक्कत जो आपकी ताकत से बिल्कुल बाहर हो, ऐसी कोई चीज नहीं थी, वहाँ किसी आसानी की जरूरत नहीं। तजलीबों के माने होते हैं खींचना, जराबा, तहसील आसानी पैदा करना। तहसील के माने होते हैं आसानी, यूस्र कहते हैं आसानी को, और उसी से ये तहसील है, यानी आसानी पैदा करना। तो परेशानी ये आसानी पैदा करने को, आसानी को खींच करके लाती है, यानी जहाँ कहीं भी परेशानी हो जाएगी, ऐसी परेशानी जो इंसान की ताकत से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, उससे जायद हो जाए, तो ये परेशानी क्या चाहती है, आसानी चाहती है। शरीयत की तरफ से ऐसे मौके पर आसानी पैदा की जाएगी। कहीं तो शरीयत ने खुद आसानी पैदा कर दी है, जहाँ शरीयत ने आसानी पैदा नहीं की है और हमको इस तरह के मसाइल से दो चार होना पड़ता है मुआशरे में, तो वहाँ मुफ्ती का क्या करना होता है, इस कायदे की रोशनी में वहाँ अमल करने के लोगों के लिए आसानी तलाश करनी पड़ती है। हाँ, ये परेशानी तो लोगों को है, क्या करें कि इसकी वजह से लोगों को आसानी हो जाए। तो जहाँ कहीं भी ये हम जब कायदे की बात करते हैं तो कभी भी जो मसाइल नए नए आते हैं वहाँ इस कायदे को लागू करते हुए आसानी पैदा करनी पड़ती है, अगरचे की शरीयत के लिहाज से वो चीज जायज नहीं, लेकिन उस पर अमल करने में परेशानी लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। तो वहाँ शरीयत क्या चाहती है कि आसानी लोगों के लिए पैदा की जाए। ठीक है, ये मशक्कत है। मैंने जो वो कायदा था, अल्फाज जो थे उसकी शरह कर दिया आपके सामने। इसकी दलील क्या है? जब हम कहते हैं कि ये कायदा है, फिक्ही कायदा है और मुत्तफक अलैह कायदा है, सारे फुकहा के यहाँ मुसल्लम है, ऐसा नहीं है किसी खास फिक्ह में हो और दूसरी फिक्ह में ना हो, सारे लोगों के यहाँ ये बिल्कुल मुसल्लम है। और मशक्कत तजरिबु तहसील, इसकी दलील क्या है? कुरान और हदीस से। कुरान में ऐसी आयतें बहुत हैं। अल्लाह ताला कहता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। ये दीन की पहचान है, दीन की पहचान है कि अल्लाह ताला क्या चाहता है, आसानी चाहता है और तुम्हारे साथ परेशानी नहीं चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता है। अल्लाह ताला का मकसद इस दीन को लाने का हरगिज ये नहीं है कि बंदों को परेशानी में मुब्तला करे, बल्कि मकसद क्या है, उनके लिए आसानी पैदा करे। ये एक ज़ाब्ता है, एक कायदा है जो अल्लाह ताला ने अपने दीन के बारे में बयान कर दिया है। इसलिए इस्लाम का एक आम मिजाज यही है कि इस्लाम अपने मानने वालों को क्या चाहता है, उनके लिए आसानी चाहता है, किसी परेशानी में मुब्तला करना नहीं चाहता है। मा जअलल्लाहु अलैकुम फिद्दीन मिन हरज वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मुसल्लीन अल्लाह। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। अल्लाह ताला ने तुम पर दीन के मामले में कोई मशक्कत नहीं रखी है, कोई परेशानी नहीं रखी है, कोई हरज नहीं। हरज कहते हैं परेशानी में मुब्तला होना।
دین کے تعلق سے اللہ نے تمہارے اوپر کوئی پریشانی نہیں رکھی ہے، کسی پریشانی میں تم کو مبتلا نہیں کیا، یہ بھی کہا ہے۔ اور یہ بھی بڑی مشہور آیت ہے، آپ بار بار پڑھتے رہتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو اتنا ہی مکلف بنایا جتنی اس کے پاس طاقت ہے، اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ تو ہر وہ کام، ہر وہ عبادت، ہر وہ معاملہ جو انسان کی طاقت سے اوپر ہو جائے، لازمی طور پر وہاں کیا آنی چاہیے؟ آسانی آنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا۔ یہ قرآن کے اندر جو مختلف آیات ہیں، ان آیات سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ مشقت اگر ایسی ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہے یا انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے جان اور مال کے لحاظ سے، تو وہاں کیا آنی چاہیے؟ آسانی آنی چاہیے۔ یہ شریعت کا ایک عام اصول ہے۔ یہ قرآن کے تعلق سے۔ احادیث میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں صرف شروع کے الفاظ لکھتا ہوں، ان الدین یسر، بے شک دین آسان۔ دوسری حدیث ہے، بولست بالحنیفیۃ سمحا، میں ایک آسان دین، ایک آسان شریعت دے کر کے بھیجا گیا ہوں۔ صحیح بخاری کی وہ بھی روایت ہے، لیکن وہ معلق ہے، اور یہ جو ہے روایت موصول ہے، ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ مشہور ایک حدیث اور بھی ہے جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بھیجتے تھے تو ان کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ یسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا۔ بہت مشہور حدیث ہے، یہ صحیح حدیث کہ آپ جب کسی کو، صحابہ کی کسی جماعت کو کہیں بھیجتے یا کسی صحابی کو بھیجتے کسی کام کے لیے، تو پہلے تاکید کیا کرتے تھے؟ یسروا ولا تعسروا۔ یسروا کا معنی یہی، تحصیل جو ہے وہ یہی ہے، فعل، کسی فعل سے جو تحصیل آتا ہے، آسانیاں پیدا کرو۔ یسروا کا مطلب کیا ہے؟ آسانی پیدا کرو، ولا تعسروا، لوگوں کو مشکل میں مت ڈالو۔ یہ عام ہدایت ہوا کرتی تھی، یہ شریعت کا عام مزاج ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ اللہ کے رسول اسی باب میں سے یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے کام آپ نے صرف اس لیے چھوڑ دیے کہ کہیں امت کے اوپر واجب نہ ہو جائے اور لوگوں کو بعد میں اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائے۔ یہی مشقت کا لفظ استعمال کیا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة یا عند كل وضوء، یہ جو اشق آیا ہوا یہی مشقت ہے، جو مشقت کا لفظ یہاں پہ آیا ہوا ہے وہ فعل اس کا یہی ہوتا ہے۔ لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتا میری طرف سے، تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت کیا کر لیا کریں؟ اس وقت۔ لیکن اس میں امت کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ پریشانی ہو سکتی ہے، مشکل، مشقت ہو سکتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا۔ یہ بھی اسی عام قاعدے کی طرح آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے جس میں امت کے لیے پریشانی نارمل درجے سے اونچے نہ ہو جائے، اس کا خیال کر کے آپ حکم دیا کرتے تھے، اور اسی کے لحاظ سے چیزیں واجب اور فرض بھی ہوا کرتی تھیں۔ یہ شریعت کا ایک عام مزاج ہے۔ احادیث اس معنی کی آپ کے سامنے اور بھی آئیں گی، وہ تمام احادیث بھی اس کی دلیل ہیں جن احادیث میں مختلف چیزوں کے لیے رخصت کی گئی ہے۔ جیسے یہ کہا گیا اگر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر کے نماز پڑھے، سفر میں اگر روزہ رکھنے کی پریشانی ہے تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں کیا کر لے؟ قضا کر لے۔
اگر سفر میں وقت پر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے آسانی کیا کر دی گئی ہے کہ وہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لیا کرے۔ 4 رکعت پڑھنے کی پریشانی ہو سکتی ہے تو 2 رکعت بھی پڑھ لیا کرے، اس کے لیے کر دی۔ جتنی بھی رخصت کی حدیثیں ہیں مختلف عبادات کے اندر، وہ سب کی سب اس کے لیے کیا ہے؟ اس قاعدے کے لیے دلیل۔ اور آخر میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائم۔ یہ بعض احادیث میں جو الفاظ دوسرے ہیں جو یہ عزائم کی ضرورت نہیں آتا ہے۔ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے۔ جب اس نے عبادت کے اندر رخصت دے رکھی ہے، کیوں دے رکھی ہے؟ مشقت کی وجہ سے، تو اس کی رخصت پر عمل کرنا چاہیے اس کے ماننے والوں کو، یہ اسلام کے ماننے والوں کو۔ یہ دلیل ہے اس قاعدے کی، المشقۃ تجلب التیسیر۔ دلیل قرآن اور احادیث سے آپ کے سامنے جو ہے واضح کر دی گئی ہے کہ المشقۃ تجلب التیسیر۔ ایک اور بات اس ضمن میں آپ کے سامنے واضح کر دیں تاکہ یہ قاعدہ آج مکمل ہو جائے، اور وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے ہمارے، جب ہم یہ قاعدہ پڑھتے ہیں کہ پریشانی یا آسانی چاہتی ہے اور آسانی پیدا کی جاتی ہے پریشانی کی صورت میں، یہ بھی بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا دائرہ صرف عبادات نہیں بلکہ معاملات بھی ہیں، اور اور جو انسان کی اپنی ذاتی حالات ہوتے ہیں وہ بھی ہیں، جو سیاسی حالات ہیں وہ بھی ہیں، جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس ماحول کے لحاظ سے بھی ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہر جگہ اس قاعدے کی اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ میں اب آپ کو معاملے کی بات کرتا ہوں، اس کی بات ہم نے عبادت کی بہت ساری مثالیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، واضح ہے بات۔ جب معاملات میں جب ہم آتے ہیں تو یہ باتیں ہیں ہم کہ شریعت نے ایک بات ہے اس سے منع کیا ہے، جیسے اس بات سے منع کیا ہے کہ اگر چیز موجود نہ ہو تو اس کو بیچنا جائز نہیں۔ حدیث میں ہے وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِندَكَ وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِندَكَ، جو آپ کے پاس نہیں ہے، جو ملکیت میں نہیں ہے، اس کو مت بیچو۔ لیکن شریعت نے ایک آسانی دے دی اس زمانے میں لوگوں کی پریشانی کو دیکھ کر کے، اور خاص طریقے سے کسان لوگ جو کھیتی کرتے ہیں ان کی پریشانی کو دیکھ کر کے اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ بیع سلم، بیع سلم یہ ہے کہ جو کسان جس کو بیج ڈال کر کے اناج اگانا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ جو ہے بیج خرید کر کے اگا سکے، یا اس کے لیے پانی کا انتظام اور دوسرے جو بہت سارے کام ہوتے ہیں، خرچے ہوتے ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے اسلام نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ کسی بھی شخص کو ابھی جو اناج جو غلہ پیدا ہوگا اس میں سے کچھ حصہ یا پورا حصہ ہی کسی کو بیچ دے، اور جیسے 10 کوئنٹل کسی کو بیچ دیا اور پیسہ ابھی لے لیا، غلہ کب دے گا؟ پیدا ہونے کے بعد۔ اس کو بیع سلم کہتے ہیں، اسی کو سمجھانے کے لیے اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ یہاں بھی وہ ابھی اس غلے کا مالک نہیں ہے، لیکن اس کی وجود میں آنے سے پہلے ہی بیچ دیتا ہے، لیکن اسلام نے اس کو کیا کیا ہے؟ جائز قرار دیا ہے کہ اگر اس کو جائز نہیں قرار دیں گے تو لوگوں کے لیے کیا ہوگی؟ پریشانی کا باعث۔ کہا جاتا ہے اگر یہ بیع سلم کا یہ معاملہ اگر اس زمانے میں نہ ہوتا تو آج کے زمانے میں تجارت کرنے والے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت پریشان۔ اکثر کیا کرتے ہیں، مختلف کمپنیوں کو آرڈر دیتے ہیں، اتنا مال چاہیے، ایڈوانس دیتے ہیں، مختلف جو ہے اس کا وہ ہوتا ہے۔ ابھی کمپنی کے اندر وہ مال تیار نہیں ہوتا، آرڈر کے بعد مال تیار کیا جاتا ہے، پھر پیک کر کے بھیجا جاتا ہے۔ یہ اس پریشانی کو اگر آپ دیکھیں گے، بیع سلم کی اس شکل کو دیکھیں گے تو سارے فقہا کے نزدیک یہ چیز جائز ہے کہ ان چیزوں میں بھی آپ بیع سلم کر سکتے ہیں، یعنی آرڈر دے کر کے مال تیار کروا سکتے ہیں، چاہے تو پیسہ بھی ایڈوانس کے طور پر اس کو بھیج سکتے ہیں، پھر بھی یہ بیع و شرا کیا ہے؟ جائز ہے، جائز کی حد میں آتے ہیں۔
اینٹوں کا جو معاملہ ہے آج کل اکثر جگہوں پر، مجھے یہاں کا نہیں معلوم ہے، کہ پہلے آرڈر دیں گے تبھی وہ اینٹ، کیونکہ وہ مال تیار کر کے بیکار کرنا نہیں چاہتے، جتنا آرڈر ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے وہ تیار کرتے ہیں، اور پیسہ بھی پہلے لے لیں گے اس کے بعد ہی مال دیں گے، ورنہ جو ہے اگر پیسہ پہلے جمع نہیں کیا ہے تو مال نہیں دیں گے۔ لدھیانہ میں جو اونی کپڑوں کا کام کرتے ہیں، اولن جو ہے، ان کے پاس اتنی بھیڑ ہوتی ہے، یعنی راجستھان کا یہ معاملہ، کہ جب تک ایڈوانس کے طور پر پورا پیسہ جمع نہ کر دیں تب تک وہ مال بھیجتے ہیں، تیار بھی نہیں کرتے، تیار ہونے کے بعد 6 مہینے پہلے ہی بھیج دو پیسہ اس کو، تیار ہونے کے بعد وہ مال جو ہے بھیج دے گا۔ جوتوں کی جو بھی کمپنیاں ہیں، اس طرح کے جو بھی لوگ اس میدان میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسا بہت ہو رہا ہے، بیع سلم کی وجہ سے آج اس کے اوپر فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے، ورنہ پھر اسی حدیث میں آتا ولا تبع ما لیس عندک۔ معاملات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے، آسانی کی ہے۔ دھوکہ دینا صحیح نہیں، حرام ہے، سب کچھ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چیز ہم جانتے نہیں ہیں اور نہ جانتے ہوئے، جس کو جہالت کہتے ہیں عربی میں، نہ جانتے ہوئے اس کو بیچ دینا یا اس کو خریدنا، اس سے بھی منع کیا گیا کہ بعد میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا بھی معاملہ تجارت میں ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی بہت اس چیز کو، یعنی غرض کو یا جہالت کو اگر معاف نہ کیا جائے تو لوگ تجارت نہیں کر پائیں گے، لوگوں کو پریشانی ہو جائے گی، اس لیے اس کو بھی شریعت کے اندر جائز قرار دیا گیا۔ کپڑا کوئی شخص خریدتا ہے، کپڑے کا صرف اوپر کا حصہ دیکھ کر کے پورا کپڑا خرید لیتا ہے، اندر کبھی کبھی کوئی چیز کٹی بھی نکل سکتی ہے، کیونکہ پورے تو اس کو ایک طرف سے دیکھنے کے بعد ہی خریدیں گے، تو ہول سیل مارکیٹ میں ایسا ممکن، زیادہ آدمی کر ہی نہیں پائے گا، اس کے بعد اس کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے کہ وہ صرف اگر اوپر کا دیکھ کر کے پورا مال چاہے تو خرید سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا، مشقت پریشانی کہلاتی ہے، یہ آسانی لاتی ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جیسے کوئی شخص جو ہے اس کے پاس وہ سامان ہے بھی نہیں اور سامان آنے کی کوئی امید نہیں، اور اس نے فروخت کر دیا، بعد میں اس کو سامان ملا بھی نہیں، تو دونوں میں جھگڑا ہوا، بھائی تم نے بیچا تو سامان ملا۔ کبھی ایسا ہوا اس نے سامان تو بیچ دیا لیکن خریدنے کے بعد اس کو مہنگا پڑا سامان، تو بعد میں اس کو جو ہے زیادہ ریٹ مانگ رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، کچھ بھی جو ہے جھگڑے کی سبب بن سکتا ہے، وہاں منع کیا۔ یہ چیز فیکٹری وغیرہ میں نہیں ہوتی۔ میرے پاس سامان نہیں ہے، میرے پاس فیکٹری بھی نہیں ہے، لیکن میں کیا کرتا ہوں، بیچ دیتا ہوں لوگوں کو، حالانکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو میرے لیے جائز نہیں ہے، کسی اور دکاندار کے پاس سے لے کر اسے بیچنے کا ارادہ ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی حرج اس میں حرج ہے۔ جو آدمی کے پاس چیز نہیں ہے اس کو نہیں بیچنے کا جو ہے، اس سے بیچنے سے منع کیا۔ لیکن یہ چیزیں آسانی کہاں پیدا کی گئی ہے، جو کوئی کمپنی ہو، کوئی فیکٹری ہو، وہاں مال تیار ہوتا ہے، معلوم ہے کہ جو ہے اس نمبر کا مال ایسا ہوتا ہے، تیار ہو کر کے وہی مال ہمارے پاس آئے گا، ہم اس کے لیے جو ہے بے و شرا کر لیتے ہیں کہ اس کو جائز کرا دیں۔ تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن زیادہ فرق اس کے اندر نہیں ہوتا ہے عام طریقے سے۔ تو اس پہ اس چیز کو جو یعنی سلم کی بات تھی، ان چیزوں میں تو اس کو لاگو کیا ہے لیکن شخصی معاملے میں لاگو نہیں کیا۔ جیسے میرا معاملہ ہے، میرے پاس سامان نہیں ہے، کسی شخص کو میں نے جو ہے بیچ دیا، حالانکہ میرے پاس سامان نہیں ہے، میں کہیں سے خریدوں گا، بعد میں اس کو سپلائی کروں گا، اس سے میں نے پیسہ بھی لے لیا، میرے پاس سرے سے وہ چیز ہے بھی نہیں، بعد میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ پریشانی زیادہ تر جھگڑے کا سبب بنتی ڈسٹریبیوٹر وغیرہ کے پاس مال رہتا ہے، دکان رہتی ہے، وہ دکان میں لکھا ہے آرڈر لیتے ہیں، ٹھیک ہے بھیا کیسے اور وہاں سے منگا دیں اور پہنچا دیں، ہر چیز کی جو بھی ہے وہ ہر چیز سے واقفیت رہتی ہے۔ عام طریقے سے اگر وکیل کی بن کر کے یہ کام کر کے تو جائز ہے، جیسا ڈسٹریبیوٹر کا آنا اس حیثیت سے کریں تو جائز ہے۔ یعنی میں خود یہ نہیں ہوں،
اصل جو ہے دکان والا کوئی اور ہے، فیکٹری والا کوئی اور ہے، میں اس کی طرف سے یہ مال جو ہے لوگوں سے جو آرڈر لیتا ہوں اور سپلائی کرتا ہوں، اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، مجھے اس میں نفع دیا جاتا ہے، جیسا بھی جائے جو ہے پرسنٹیج کے لحاظ سے دیا جائے، 20 کے اوپر دیا جائے، جیسے بھی دیا جائے مجھے نفع دیا جاتا ہے، تو اس حیثیت سے کر سکتے ہیں وہ، کوئی خود ڈائریکٹ بیچنے والا نہیں ہوتا، بیچنے والی کمپنی ہی ہے، یہ اس میں ایک ملازم کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کرتا ہے، یعنی ایک پارٹنر کی حیثیت سے وہ کام کرتا ہے، تو یہ جائز رہتا ہے اس کا، مطلب یہ کہ وہ یعنی فائدے کے طور پر جو ہے وہ کام کرتا ہے، تو اس کو جو جائز پارٹنر کو غلط استعمال کیا میں نے، وہ فائدے کے طور پر استعمال کرتا ہے، وکیل کا یہی معنی ہوتا ہے، جو دوسرے کا مال بیچتا ہے، اپنا مال نہیں بیچتا، جی اس کی بھی پریشانی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ آسانی رکھتی ہے، وہاں تو جائز ہے، لیکن ڈائریکٹ خود بیع و شرا کرنے لگے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، تو یہ معاملات کے اندر بھی ہوتا ہے، اور جہاں کہیں بھی انسان اپنے آپ میں خود اس کو پوچھنا چاہیے کہ یہ پریشانی کیسی ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، فتویٰ پوچھنے سے پہلے کیا یہ پریشانی ایسی ہے جو میری برداشت سے بالکل باہر ہے، یا اس کی وجہ سے کوئی میرا جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بیماری بڑھ جانے کی وجہ سے میری جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، یہ کیا ایسی پریشانی ہے یا نہیں ہے، اس کو خود اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے، ہر انسان اپنے بارے میں دوسروں کے مقابلے میں کیا ہے بہتر جانتا ہے، یعنی میں خود آپ کو جو ہے اس سلسلے میں مثالیں پیش کر رہا ہوں، یہ صاحب ہم سے اگر فتویٰ پوچھتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں، یعنی بنگلور کی ٹھنڈک میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں کوئی پریشانی کوئی مشقت ہے، تو میں یقینی طور پر یہی کہوں گا کہ وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، تیمم نہیں کرے گا، کیوں؟ مجھے معلوم ہے اپنے تعلق سے کہ یہ ایسی مشقت ہے کہ انسان آسانی سے برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب میرے سامنے ایسی مثالیں آئیں، ایک صاحب باقاعدہ جو ہے عملی طور پہ یہ چیز سامنے آئی کہ وہ جیسے ہی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں ویسے ان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، زکام چھینک آنا، مطلب کچھ اس طرح کی جو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، یہاں یہ آدمی خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے لیے یہ چیز کیا ہے، بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے، اگرچہ کہ دوسرے کے لیے اس کے اندر اتنی پریشانی نہیں ہے، یہاں اس شخص کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے، ایک فتویٰ جو ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہی فتویٰ سب کے لیے بھی، تو یہ مشقت کی بات ہر انسان کے لحاظ سے الگ بھی ہو سکتی ہے، انسان کو پہلے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ پریشانی کتنی ہے، اسی لیے میں نے مشقت کے لفظ کو زیادہ آپ کے سامنے واضح کیا، پریشانی کتنی ہے خود اس کو اپنے بارے میں اندازہ ہوتا ہے، انسان کی داخلی قوت کے لحاظ سے یہ پریشانی کم اور زیادہ ہوتی ہے، بعض لوگوں کے اندر بعض چیزوں کو برداشت کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، ان کی پریشانی کم ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کے پاس برداشت کی اتنی قوت نہیں ہوتی، ان کی پریشانی زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اس کا پورا خیال کرنا ضروری ہے، اس مشقت کے لحاظ سے، یعنی کسی بھی چیز میں فتویٰ غلط کرتے ہوئے، اسی لیے یہ بھی ہونا چاہیے کہ جس شخص کے ساتھ یہ پریشانی ہو وہ وہاں پر جو بھی لوکل آدمی ہو جس کو اس کے بارے میں علم ہو اس سے معلوم کر لینا چاہیے، کسی شخص کو منع کیا گیا کہ نہیں بھائی اتنی ٹھنڈک تو نہیں ہے، آپ کو جو ہے وضو کرنا چاہیے، تیمم نہیں کرنا چاہیے، تو کوئی ضروری نہیں کہ اسی فتوے کو آدمی اپنے اوپر بھی لاگو کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے، کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا جو اپنا پسند معاملہ ہے اس میں وہ فتویٰ طلب کر کے معلوم کر سکتا ہے، جائز ہو سکتا ہے اس کے لیے آسانی، اس کے لیے اتنی مشقت کی بات ہے کہ اس کے لیے آسانی ہو، تو یہ مشقت آسانی جو لاتی ہے اس میں انسان کے لیے الگ الگ مسائل ہو سکتے ہیں، آج کے زمانے کے لحاظ سے ہندوستان کے ماحول میں جو اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہ حرام چیزیں، وہ کس میں ہے، حرام چیزیں، بہت ساری چیزیں بالکل واضح بات ہے کہ وہ حرام ہے، جیسے سود لینا حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، سب متفق علیہ معاملہ ہے، سود لینا یہ حرام ہے،
लेकिन अब हिंदुस्तान के माहौल में अगर कोई शख्स बैंक में पैसा रखे हुए हो तो सूद लेना उसके लिए एक मजबूरी बन जाती है, निकालना मतलब क्या है, निकालना एक मजबूरी बन जाती है, उसके बगैर उसके लिए रहना मुमकिन नहीं हो रहा है। अब यहाँ उसके लिए परेशानी है, अगर छोड़ता है तब भी परेशानी है, लेता है तब भी परेशानी है, क्या करें। रिश्वत दिए बगैर कोई काम नहीं होता, रिश्वत देना जायज नहीं है, ये मुत्तफक अलैह मसला है, किसी का इसमें इख्तिलाफ नहीं। लेकिन उसका काम रिश्वत दिए बगैर हो नहीं रहा है और उसकी वजह से उसको रिश्वत देना पड़ रहा है, ये परेशानी है। क्या लाती है ये? आसानी लाती है। उसके लिए आसानी पैदा की जानी चाहिए माहौल के लिहाज से। लेकिन ये सारे मसाइल ऐसे हैं कि हर इंसान जो उसके साथ मामला पेश आ रहा हो किसी और का फतवा लेकर के अपने ऊपर लागू न करे, खुद अपने ताल्लुक से उसके बारे में पूछ ले या खुद अपने बारे में महसूस कर ले कि मेरी परेशानी कितनी है, क्या मैं इसके बगैर भी रह सकता हूँ या नहीं रहता। अब एक कल रात की बात है, बहुत ज्यादा इस्रार करने लगे कि नहीं वो जायज ही होना चाहिए, मतलब उनका क्या था कि वो जायज ही होना चाहिए। कभी कभी ये भी होता है लोगों के ज़हनों में कि ये आसानी के ताल्लुक से कि बिल्कुल किसी चीज़ को जायज कराने पर तुले हुए होते हैं, कभी ऐसा मामला भी हो जाता है। सरकार की तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं अक़लियत के लिए, यानी जैसे अब हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ को कहते हैं, उनके लिए कुछ खास स्कीमें होती है, कुछ खास चीज़ें होती हैं जो लोग जानते हैं वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसको हासिल करने के लिए भी क्या देना पड़ता है? यह कहीं नौकरी का मामला है, सरकार की तरफ से एक 100 लोगों को नौकरी देने की बात आई हुई है। फर्ज कर लीजिए कि जो भी जो है माइनॉरिटी के हैं उनको जो है फलां शोबे में 100 आदमी के लिए नौकरी की जगह है, उनको दी जाए। उसकी खास क्वालिफिकेशन भी होती है कि हाँ इतना जो होना चाहिए। 100 है जगह, लेकिन कम से कम उस कम्युनिटी में हजारों नहीं तो लाखों लोग तो होंगे जो इस काबिल है कि उनको ये नौकरी मिलनी चाहिए। अब कोई आदमी आगे बढ़ करके मुझे मिल जाए रिश्वत देकर के उसको हासिल करना चाहिए, जायज है या नहीं उसके लिए? क्योंकि रिश्वत पे मिलनी नहीं है, इसलिए क्या करता है वो? रिश्वत दे करके उसको हासिल करना चाहिए। हाँ, जायज नहीं है। क्यों? सलाहियत रखने के बावजूद उससे रिश्वत मांगी जा रही है, उसको देना चाहिए, जायज होना चाहिए, क्योंकि वो सलाहियत है। मैंने पिछले पहले थोड़ा सा वादा कर दिया कि 100 जगह है और उस सलाहियत के लोग 1 लाख है। जाहिर है उसमें 1 लाख में जो भी रिश्वत देंगे उन्हीं को मिलेगी, तो 200 रुपये मिले नहीं, जो रिश्वत देकर मिला। हाँ, किसी का हक नहीं। यहाँ वो एक मसला आता है कि वो उसके लिए जायज है, यही मसला था जो पूछ रहे थे। मैंने कहा उसके लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये ऐसी कोई परेशानी की बात या मशक्कत की बात नहीं है जो उसके लिए कोई आसानी जो है पैदा कर सकता है। वो नौकरी नहीं, कोई और काम करके वो दुनिया में जिंदा रह सकता है, उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। उस नौकरी का हासिल करना उसके लिए बिल्कुल जरूरी है, ऐसा कोई मामला नहीं है उसके साथ। उसका दिल गवारा नहीं करता, ठीक है, कोई और देगा बात तो सही है, उसको लेना दो। लेकिन खुद यानी हम अपने ताल्लुक से ये चीज कह सकते हैं कि हमारा दिल इस पर गवारा नहीं करता है कि हम रिश्वत देकर के काम करें। इसके मुकाबले में उसका अपना पासपोर्ट का मसला है, वो उसका हक जो बगैर रिश्वत दिए उसको मिल नहीं रहा, यहाँ वो ले सकता है, क्योंकि उसके बगैर कहीं सफर नहीं कर सकता, उसकी कोई पहचान नहीं बनती है। और ये एक ऐसी चीज है जो उसके साथ खास है, वो 100 वाली खास नहीं है, लाख में से किसी को भी मिल सकती है। उसके बाद क्या पैदा होती है उसके अंदर चीज कि अब मामला ये कि मैं चाहता हूँ मुझे मिल जाए, आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए, तो मैं आपसे ज्यादा देने की कोशिश, जो जितनी ज्यादा रिश्वत दे देगा उसको वो चीज मिल जाएगी। हम एक दूसरी चीज का सबब बनते हो, क्या खाम
جہاں مجبوری ہو وہاں چیز چل سکتی ہے. جہاں انسان مجبور نہیں ہے، نہ اس کا جانی نقصان ہے، نہ کوئی مالی نقصان اس کا اس طرح کا ہو سکتا ہے، نہ کوئی زندگی گزارنے کے اندر کوئی اتنی سخت پریشانی کی بات ہو سکتی ہے، وہاں رشوت دینے کے لیے کوئی گنجائش نہیں. یعنی وہاں آسانی پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ابھی ایک صاحب نے آج ہی جو ہے ایک فتویٰ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا بیان کیا. جیسے ہندوستان میں عام طریقے سے یہ بات مشہور ہے، اور کہتے بھی آپ کسی سے بھی فتویٰ طلب کریں گے تو یہی بات کہے گا کہ بینک میں کسی کا پیسہ ہو اور اس کو سود بن رہا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، نکال کر کے چاہے جیسے بھی کرے، لیکن اس کو وہاں سے نکال دینا چاہیے. اس پر سب کا اتفاق ہے، لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ ہے کہ اس کو نکالنا جائز ہے. ان سے جب یہ طرح کہا گیا تو انہوں نے کیا اس میں قاعدہ کیا بیان کیا اس سلسلے میں، جو ہم نے قواعد فقہیہ پڑھا اسی میں سے مچھلی قاعدہ کیا بیان کیا اس سے قاعدہ یہ بیان کیا کہ اس کے تحت آپ نکالنا چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، اسی لیے وہاں چھوڑنا نہیں چاہیے. سوال انہوں نے یہ کیا کہ یہ ایک احتمال ہے، اس کے مقابلے میں اس کا سود ہونا یہ کیا ہے؟ یقین. یقین شک سے یقین ہوا ہے، یعنی ہم یقین پر عمل کریں گے، اس احتمال پر عمل نہیں کریں گے. یہ ان کا جو ہے تو یہ چیز چونکہ وہ انسان کے ماحول میں نہیں رہتے تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ صرف احتمال نہیں بلکہ ایک یقین کے درجے میں پہنچے ہوئے چاہیے. ہندوستان کے علماء جو اتنی سختی کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ وہاں چھوڑو مت، چاہے نکل کے آپ جو بھی، لیکن وہاں چھوڑو مت، تو وہ یقین کے درجے پہ پہنچے ہوئے چاہیے، صرف احتمال کی حد تک نہیں ہوتی ہے. یہ معاملہ ہے جس کو بیچ میں جو ہے آ گیا یہ المشقۃ تجلب التیسیر، اس کے تعلق سے یہ باتیں جو ہے آئی تھی اور میں نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا. اور وقت ہو گیا آج کا، یہ ہے کہ یہاں پر بس کیا کیا جائے، ختم کیا جائے. اس کے بعد اس قاعدے کے تحت اور بہت سارے قواعد آئیں گے انشاءاللہ آگے چلتے ہوئے. اس کو جو آپ کے سپاس اور اوقات ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ایک کے بعد جو ہے ہم اس کو لیتے جائیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ کی کمپنی جی آپ آ کے ایک پین کا آرڈر دے رہے ہیں، جی جی کہ پین پہ کچھ پرنٹ کرنا ہے آپ کی کمپنی کا نام، ہاں ہاں تو مجھے آپ کو رپلائی کرنا ہے. جی 10 لوگوں سے آپ کوٹیشن لیتے ہیں، ہوں، سمجھو کہ میرا کوٹیشن منظور ہو گیا. جی جی. میں بھی کہیں سے پین خریدتا ہوں، آپ کہیں سے؟ پین خریدتا ہوں، اچھا اچھا. ڈیلر ہوں، کسی کے پاس بھی خرید سکتا ہوں، کسی کے پاس جا کے پرنٹنگ کروا سکتا ہوں، کسی اور کے پاس. میں نہ کمیشن ایجنٹ ہوں نہ اس کا ڈیلر ہوں، بس ایک عام دکاندار ہوں. جی آپ سے میں نے آرڈر لے لیا، جی اگر یہ سارے کرنے کے بعد آپ لینے سے انکار کر دیں تو یہ پین کسی اور کو نہیں جا سکتا. ان کی کمپنی کا نام آپ کا ہے، جی ٹھیک ہے. ہوگا. تو مجھے مجبوراً آپ کے پاس پورا پیسہ ایڈوانس میں دینا پڑتا ہے. مال میرے پاس ابھی نہیں ہے، پین مجھے کہیں سے خریدنا ہے، کسی اور کے پاس پرنٹ کرنا ہے، کسی اور کے پاس پیٹرن خریدنا ہے، اس پر بھی پرنٹ کرنا ہے اور آپ کو دینا ہے. تو یہاں پہ مال میرے ہاتھ میں نہیں آیا تو میں بھیج دیا آپ کو پورا پیسہ. اس میں دو ہیں. پہلا کیا ہے؟ مال کو خریدنا. دوسرا کیا؟ اس پر پرنٹ کرنا. یہ دیکھا جائے تو اصل میں کیا ہے، یہ دو ڈیلنگ ہے. ایک کیا ہے خریدنا اور دوسرا اس پر پرنٹ کروانا. جہاں تک خریدنے کی بات ہے اس کو چاہیے کہ پہلے خریدنا، پہلے وہ خرید لیں. تو اس حدیث سے نکل جائے گا ولا تبع مال سعید، جو آپ کے پاس نہ ہو اس کو مت بیچو. خریدنے کے بعد مسئلہ سب کب پیدا ہوگا؟ جب پرنٹ کروا لے گا اور نہیں. پرنٹ کرانے سے پہلے یہ مسئلہ نہیں آئے گا. یہ ماڈل پین پر وہ نہیں کرے گا آپ کو. تو کہیں بھی بیچ سکتا ہے پھر جب پرنٹ نہیں نہیں، بہت ممکن ہے شیئر واپس بیچنے جائے گا تو اس کو نقصان تو ہوگا. بلکہ جو 10 روپے میں لیا تھا پین واپس آپ دکاندار کو دینا، وہ بولے گا نہیں بھائی ابھی میں نہیں لینا، چیز واپس نہیں لیتے. اگر لینا ہے ٹھیک ہے میں 8 روپے میں جی وہ کم کر لے گا. کم بدلے لے گا اور لاکھوں کا مال جو بھی پڑ ہے جائے گا، ٹیکس میرے ساتھ میں پڑ جائے گا. میں کسی کو بیچنے میں تکلیف یعنی مال اسٹاک ہو جائے گا میرا پیسہ اور پریشانی ہو جائے گی. یہ جو بے سلام آج کل جو جائز قرار دیے ہیں خاص طریقے سے یوٹیوب وغیرہ کے معاملے میں، اس میں اہم وجہ یہی ہے کہ اگر وہ پہلے سے آرڈر لے کر کے نہیں چیز کرتے ہیں تو بعد میں تیار کرنے کے بعد وہ چیز اس کے پاس بیکار ہو جائے گی، اس کو پریشانی ہو جائے گی.
परेशानी से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको जायज कराते हैं। शख्सी तौर पर तो जायज नहीं होता है, लेकिन कंपनी वगैरह के लिए क्या करते हैं, उसे जायज करा देते बहुत सारे होते हैं, मैं जी। मिसाल देता हूँ, बहुत बहुत होते हैं। सारे ऐसे ही पेपर खरीदते हैं हैं। जी। पेपर खरीद के हर पेपर का साइज अलग है हम्म। और पेपर का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। जी। आज इसको रेट देखकर जो है हम ऑर्डर लेते हैं, कल का दिन कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए आपका नहीं, पेपर। ये आपका जो प्रिंट का मामला है, ये ऑर्डर जो आपको मिलता है वो तो बिल्कुल जायज है, उसमें कोई मसला नहीं। वो क्या परेशान उसमें ये है कि किसी शख्स ने आपसे ये कहा कि ये प्रिंट करवाना है, इसीलिए ऐसे मौके पर एडवांस भी ले लेते हैं उससे। क्योंकि काम होने का मुमकिन है कि वो आदमी माल लेके जाए ही ना, इतना तो कम से कम पैसा ले लेते हैं जितना हमारी उसमें मेहनत या जो भी खर्चा आ सकता है उतना पैसा पहले ले लेते हैं उससे, कि अब वो मजबूरन लेकर के जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ तो पैसा लेकर के पहले काम कर सकते हमारे हाथ में नहीं आया, मतलब इसके बाद ही हमको तैयारी करनी है। हैं। लेकिन आपका मामला थोड़ा सा उसमें क्या है, ये सारी चीजें सिरे से माल ही नहीं है अभी आपके, बिल्कुल मान लीजिए। और पेन ही भी नहीं है, यानी पेन हो और उसको पेंट कराना हो तो बात दूसरी है। सिरे से पेन ही नहीं है हाथ में। जो डर आपने पेश किया वो क्या है कि मुमकिन है उसको पेन मिले ही ना, बाद में वो ऑर्डर जो मिला हुआ वो सप्लाई न करता, वो परेशानी आ सकती है उसको। लेकिन अगर पेन मौजूद है, अंडरस्टैंडिंग रहती है। सर क्या करते हैं, वो फोन कर देते हैं, मालूम कर लेते हैं, क्योंकि जब बिजनेस में रहते हैं तो मालूम होता है कि बाजार में क्या चीज़ अवेलेबल है क्या नहीं है। कोई भी ताजर ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल वो चीज़ मालूम नहीं है, ठीक है तो मैं सप्लाई जो भी कर रहा है जी। उसको मालूम रहता है ये चीज़ जो है फलानी जगह में मिलती है, उसका ये रेट होता है 7 रुपए की मिलती है, हाँ, वो चीज मिलती ही मिलती है, 11 रुपए वो चीज मिलती ही मिलती है, वो लेकर के वो काम कराएगा और दे देगा। कभी मिलती है कभी नहीं मिले तो ऑल्टरनेट भी पेश करते हैं, बहुत सारे शक्ल पैदा होते हैं। इम्कान तो रहता ही है। लेकिन अगर वो जो है, अगर वो चीज न मिल करके उसी के दर्जे की थोड़ी दूसरी चीज मिल जाएगी तो थोड़ा बहुत जो है कमी बेशी करके उसे सप्लाई कर ले सकते हैं, उतनी ज्यादा परेशानी की बात उसके अंदर नहीं होती। लेकिन मेरे को उसके ऊपर मतलब भरोसा है कि मैं सप्लाई करूंगा, इसलिए ऑर्डर देता है वो। जी। मार्केट में उनको मुझे ऑर्डर मिलता है, आपको ऑर्डर मिला और आपने जो है उसको सप्लाई उसको कर कहीं दिया। भी तलाश करके निकाल के या ये या दूसरा माल जो उसको पसंद है मैं सप्लाई कर लेता हूँ। जैसे प्रिंट का जो लोग काम करवाते हैं उनके साथ भी ये मामला होता है, ये कि ऑर्डर ले लिया, इससे शेयर्स में यहाँ से ऑर्डर ले लिया। ऐसा नहीं कि वकील बन करके करते हैं, वैसा भी नहीं होता है, बाकायदा खुद ही ऑर्डर लेकर के काम करते हैं। उसके बाद वो हर चीज खरीद करके, यानी पेपर भी खरीदना उनको, ये भी करना वो करना, उनका अपना प्रेस नहीं होता, फिर प्रेस वाले के पास जाते हैं, छपवाते हैं और ला करके देते हैं। तो ये चीज तो ला तबे माल ऐसे इंडेक्स में नहीं आती है। वही मैंने कहा, असल दो चीजें, प्रिंट का जो काम है वो नहीं आता उसमें, लेकिन वो जो पेन सिरे से है ही नहीं और बेच रहा है वो एक थोड़ा सा मसला है। प्रिंट वाला तो कोई मामला नहीं है, प्रिंट करवाएगा, बाद भी करवाएगा और देगा, पैसा पहले ले सकता है, उसके लिए जायज है। जैसे फोटो पकड़ने जाते हैं, अगर हम उसके पास गए अपना फोटो जो है वो करने के लिए, उसको हमने पैसे नहीं दिए, फोटो खिंचवाए और चले आए, कल को वो देने का वादा किया कल जाए, अगर उसको हमने पैसा कुछ भी नहीं दिया है तो उसका पूरा, उसके लिए कोई फायदा नहीं है इसमें फोटो में, जिसका है उसी को उसकी जरूरत है। तो ऐसे मौके पर वो पैसा पहले देता है और शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसका नुकसान हो जाएगा। वो ऐसी मशक्कत परेशानी है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो परेशानी, लोग जिसको फिर जरूरत ना हो वो छोड़ देंगे, वैसे ही रह जाएगा। बाज दर्जी लोग ये शिकायत करते हैं कि कुछ लोग कपड़े दे करके गए तो कभी कपड़े वापस लेकर गए ही नहीं, वो कपड़े किसके पास पड़े हुए हैं, दर्जी के पास। हालांकि वहाँ थोड़ा उसके कपड़े का मसला भी है, कपड़े की कीमत है, लेकिन वो भी छोड़ करके चले जाते हैं। दर्जी भी चलेगा तो नुकसान होता है ना उसमें, तो असल नुकसान जो है उस सूरत में होगा जब कपड़े की कीमत कम हो और सिलाई ज्यादा हो रही है। अगर कपड़े की कीमत ज्यादा है तो फिर बेच करके अपना पैसा निकाल सकता है, उतनी परेशानी नहीं। तो ऐसे मौके पर कुछ न कुछ एडवांस लेकर के जो काम करते हैं ये अच्छा है, शरीर इससे मना नहीं करती, ये काम का मामला है, इसको खरीदना बेचना नहीं कहते। असल वो ज्यादा किस चीज पर आता है, जैसा कि मछली हाथ में नहीं है, किसके अंदर पड़ी हुई है, पानी में पड़ी हुई है, उसको बेच देना। परिंदा हाथ में नहीं है, परिंदे को हमने बेच दिया। रियल एस्टेट को भी इस पास हाँ? रियल एस्टेट से भी होता है, या जमीन आप खरीद फरोख्त करते या बिल्डिंग बनने ऐसे, तो उसमें दो किस्म होता है। एक होता है कि वहाँ से भी कमीशन होगा 1%, 2% या 3%, दूसरा ऐसा होता है वो जैसे कि मैं उनके पास गया, मुझे जमीन खरीदनी
बोले हमें इतनी जमीन चाहिए 10,000 एडवांस तो यहाँ से अपना पैसा उनको दे रहा हूँ तो वो फिर उनसे पूरा देने तक मेरे को बोलते हैं इसमें आपको पूरा इसमें जो आपके जो कह रहे हैं ना ये रियल एस्टेट में ये बेवशेरा पहले नहीं होता, ये बाद ही में होता है। एडवांस चाहे आपसे ले लें लेकिन जब तक वो साइड न दिखाएं आपको ये है और ऐसा है, कितने नंबर हैं, इतना उसका वो है, पूरा देखने के बाद ही वो मुकम्मल होता है। अब तो मुकम्मल बाद ही में हो रहा है, तो सिर्फ मसला एडवांस का है। ये एडवांस देना उसके लिए जायज़ है या नहीं। एडवांस में क्या है, अगर उसको पूरा की पूरा वापस करता है तो अच्छी बात है, लेकिन न लेने की सूरत में जो वापस नहीं करते हैं वो वहाँ पे एडवांस में मसला है। खरीदार होता है वो जो है उसको पूरी फसल मिलने के बाद वो उसको बेच सकता है। जो आदमी खरीदा है जिसने बेच दिया कोई तो होगा जी तो वो अभी उसके हाथ में भी नहीं है, बहुत मुमकिन है 6-8 महीने बाद जो है उसको वो मिलेगा। जी क्या वो जो फसल आने की हुई है वो उसको बेच सकता है? अभी से हाँ, किसी और को नहीं बेच सकता। नहीं बेच सकता। ये फिर लातबे माले से अंदर ऐसी कुछ शक्लें होती हैं जो जायज़ होती हैं, ज़रूरत की वजह से लोगों ने जायज़ कर दिया, क्योंकि उसने पैसे दिए हैं हाँ और उसने कमिटमेंट दिया है कि सब कुछ अगर है। उसको यकीन नहीं होता तो ये पैसे भी नहीं देता। जी, लेकिन फिर वो चीज़ चूंकि अभी मौजूद नहीं है इसलिए उसको अभी बेचेगा, उसकी मिल्कियत में भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। कभी चीज़ मिल्कियत में आ जाती है या बिल्कुल मिल्कियत में आने की तरह से जब चाहेगा उसको जो निकाल के दे सकता है, तो वहाँ बात दूसरी है। यानी जिस शख्स ने खरीदा है वो किसी को नहीं बेच सकता, नहीं बेच सकता उसको, वो बात है। वो बात है। ऐसे एक मामला जो है